ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب ایک بھائی کارگزاری سنا رہا تھا کہ ہم کہیں گئے تھے تو یہ مویشی رکھنے والے لوگ تھے، تو ایک بھائی گشت میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ ہماری تھوڑی سی بات سنیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اپنا کام کرو، میں ڈنگر چوڑنے نے۔ تو ان میں سے ایک بڑا پرانا کھلاڑی تھا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ ماشاءاللہ یہ مجھ کیڑی نسل دی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں نسل دی۔ اوہو اچھا۔ اب اس کو سارا یہ دیہاتی ماحول کا پتہ تھا۔ اب اس کے ساتھ جب باتیں شروع کرنی اس کے زبان میں اور اس کے طبیعت کے مطابق جب اس نے باتیں شروع کر دی تو وہ تو جانور دودھ دھونا چھوڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ کہا کہ اچھا آپ کا کون سا علاقہ، یہ کون؟ کہا کہ چلو تھے بیٹھ کے گلاں کر لیے۔ جب وہاں لے گیا وہاں اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ کسی کو دین کی طرف لانا، دین کی طرف لانا، اپنے مسلک کی طرف نہیں لانا، اپنے فرقے کی طرف نہیں لانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام اور بھائی کو، تو کیا فرمایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کرو۔ اب وہ کافر، وہ اللہ کا دشمن جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدا ہوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس جا کے اس سے نرمی سے گفتگو کرو۔ تو دعوت کا ایک ادب ہے نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ نرمی سے بات کرنے سے آپ کی بات اگلے کے دل تک پہنچ جاتی ہے، اور جب آپ غصے سے بات کرتے ہیں، کوئی تانا دے رہا ہو، کوئی جھاڑ رہا ہو، تو وہ بات کانوں کے ذریعے دل پہ نہیں جاتی، وہ دماغ پہ چڑھ جاتی ہے اور اس کو غصہ آتا ہے، پھر عمل کرنے کے بجائے وہ دائی کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس میں حکمت بڑا ضروری ہے۔ وہ ایک جماعت گئی تھی کہیں مسجد میں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہم سمیت، تو کسی نے ان کو جماعت کو، تبلیغی جماعت کو مسجد سے نکال دیا۔ اب اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو وہ جب مسجد سے نکل گئے، اپنے بستر وغیرہ اٹھا کے سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو جب اذان ہوئی تو انہوں نے بستر اٹھائے فوراً مسجد کے اذان کے دوران، جب اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو انہوں نے بستر اٹھا کے مسجد کے اندر رکھ دیے اور صفوں میں۔ تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے نہیں کہا کہ نکل جاؤ؟ کہتا تجھے آپ ہی تو بلایا۔ کہتا کدوں بلایا؟ کہتا تو اذان چ نہیں کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تو ہم نماز کے لیے آئے۔ تو ایک دائی میں 4-5 صفات کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے، پھر اس کی دعوت تاثیر کرتی ہے۔ پھر یہ دعوت کسی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، نہ کسی عالم مولوی مفتی کا کام ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ آپ کہیں گے ہم تو کام کرتے ہیں، آپ گھر سے مسجد آ رہے ہیں، راستے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کو کہو بھائی آ جاؤ نماز کے لیے، آپ نے دعوت دے دی، آپ داعی بن گئے۔ کوئی بندہ کہیں جا رہا ہے، اس کے منہ سے گالی نکل گئی، آپ نے کہا کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ گالی نہ نکالا کریں، گناہ ہے۔ آپ نے نہی عن المنکر بھی کر دیا، ایک بات سے امر بالمعروف بھی ہو گیا، نہی عن المنکر بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے و مالے۔